صدف کے حوالے سے کوئی صحافی ہے یا کوئی صحافی نہیں ہے، ہر شخص بہت زیادہ افسردہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آیا تب سے ہر شخص سٹیزن جرنلسٹ ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ بھی کسی جلوس کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آبویسلی آپ بھی فوری ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے. تو اس کا مطلب اس وقت اسپاٹ پہ آپ بھی ایک ورکنگ جرنلسٹ کے طور پر ہی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی میری پروفیشنل جرنلسٹ ہونے کے ناطے امپورٹنٹ ہے. اس لیے یہ ویڈیو شاید ورکنگ جرنلسٹ کے لیے تو بہت اہم ہے، ان کے لیے تو دس از مور لائک آکسیجن. لیکن کوئی بھی شخص جو اس ملک میں رہتا ہے، کیونکہ جتنی انسٹیبلٹی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی سول سوسائٹی احتجاج کر رہی ہے، کبھی سیاسی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، ہر شخص اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے کیونکہ شاید ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہتے ہیں اور یہاں پر اپنی بات بتانے کا یہی ایک طریقہ ہے. تو موب سائیکالوجی کو سمجھنا، اس پر تو ایکسپرٹس ہی بات کریں گے، لیکن صدف کے حوالے سے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہماری چمکتی ہوئی جو زندگیاں آپ کو نظر آتی ہیں اس کے پیچھے بہت اندھیرا ہے. اور اینکر بننا شاید لوگ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بڑی فینٹیسی ہے، بڑا گلیٹری ورڈ ہے، لیکن بینگ اے رپورٹر از ویری مچ ڈیفیکلٹ. مجھے تقریباً 5.5 سال ہو گئے ہیں اور میں کرائم بیٹ کرتی آئی ہوں ابھی تک. میں آپ کو اپنی کیس اسٹڈی سے یہ بتاؤں گی کہ میں اس میں ہی 100% شیور ہو سکتی ہوں. 2020 میں نے ایک لاہور کا بہت بڑا چینل سے ریزائن کیا اور مائی سیلری واز 23,000 روپیز. میرا گھر تھا ڈیوس روڈ پر، میرا آفس تھا بھوبتیاں چوک پر، اور مجھے اسکوٹی پر جانا ہوتا تھا. صبح 9 بجے اگر میں نہیں پہنچتی تھی تو 9:05 پہ میری سیلری کٹتی تھی اور میرا واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا. اور مجھے سیلری ملتی تھی 1.5 مہینے بعد 23,000 روپے. پھر میں نے ایک تھوڑا سا بہتر چینل جوائن کیا جو بہت بڑا چینل ہے، نیشنل ٹی وی ہے. میری سیلری تھی وہاں پر 35,000 روپیز اینڈ آئی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ کہ میں 35,000 روپے کماتی ہوں. لیکن جیسے ہی میں نے وہ جوائن کیا تو مجھے 8 مہینے سیلری نہیں ملی. تو وہ اگر 1 لاکھ روپے بھی ہوتی تو میرے تو کسی کام کی نہیں آئی. اور 8 مہینے بعد دے ریکویسٹڈ اس کہ بہت زیادہ فائنینشیل کرنچ ہے تو پلیز آپ خود ہی ریزائن کر دیں تاکہ آپ کو ٹرمینیٹ نہ کیا جائے. یہ حالات ان ایکچوئل ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس لیے نہیں بولتے بیکاز ہم پیشنیٹ ہوتے ہیں اپنے کریئر کے لیے. جو صدف نے کہا، بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا، اس کو ایتھکس ہونے چاہیے تھے، اس کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا، خطرہ تھا. وہاں پر کوئی بھی رپورٹر ہوتا تو وہ ایسے ہی کرتا. میں اس کو غلط اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ چینل کی سروائیول کے ساتھ اسائنمنٹ کا پریشر آپ اگنور کر سکتے ہیں. آپ اگنور کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاب سے نکال دیں گے، فائن، لیکن آپ کی اپنی پرسنل پروجیکشن بھی تو ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بڑی خبر نکالیں تاکہ آپ کسی بڑے چینل کی نظر میں آئیں اور آپ کا کریئر تھوڑا بوسٹ ہو. تو وہاں پر اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسے کرتی. لیکن مجھے بچانے والے، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کوئی ایسا بڑا سانیہ ہوتا. میرے ٹیچر آج موجود ہیں. 1 سال پہلے میری طاہر صاحب سے ایک ٹریننگ میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو مجھے پوائنٹس بتائے، اس کے بعد میں نے ایک CPO کا کورس کیا اینڈ اٹ چینج مائی ہول پرسپیکٹیو آف لائف. مجھے سیف ڈسٹینس کا پتہ چلا، مجھے سمجھ آئی کہ میں کس ایریا میں اس وقت کھڑی ہوں. مجھے پتہ چلا کہ الرٹ رہنا کیا ہوتا ہے. اور جو سب سے بڑی بات مجھے پتہ چلی، آج کل صدف والا واقعہ ہوا ہے نا، تو بہت سارے پیرنٹس جن کی بچیاں ہیں اور جو ورکنگ میں ہیں، جیسے شاہ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ ٹریول کر کے پہنچتے ہیں، تو اب سارے لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں نا وہ سیلف ڈیفینس کی کلاسز دلوانا شروع کر دیں گے. سیلف ڈیفینس کی کلاس کہاں ہوتی ہے؟ ایک ڈیکوریٹڈ روم میں. اور واقعہ کہاں ہوتا ہے؟ سڑک پہ، جب آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی سینس بلڈ کرنا از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیپننگ ہو رہی ہے تو آپ کے ان کانشیس میں یا سب کانشیس میں یہ ہو کہ سیکیورٹی سینس کیا ہے، مجھے اس وقت رسپونڈ کیا کرنا ہے فوری. اگر میں یہ کہوں کہ میں جوڈو کراٹے کر سکتی ہوں، میں کسی کو مار سکتی ہوں، تو یہ ایک بہت ڈریمی سی لائن ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے صرف اس کل زون یا اس ڈیڈ زون سے بچنا ہوتا ہے. تو صدف اپنی زندگی کی طرف لڑی تھی. اور شاہ صاحب اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو اگر اس کو دنیا کی دردناک ترین ویڈیو میں شمار کیا جائے تو برا نہیں ہوگا. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی موت کی طرف خود بھاگتا جا رہا ہے. اور اس کی ایک دوست نے بتایا کہ اس نے 4 دن پہلے کہا کہ میں اب تھک چکی ہوں، اب میں نا بس یہ لانگ مارچ کور کر لوں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا بریک لوں گی، بس چینل والے نکالتے ہیں تو نکال دیں. شاہ صاحب اس کو میں نے 5.5 سال سے کام کرتے ہوئے دیکھا. اس کے پاس کبھی کیمرہ نہیں تھا، کبھی ٹرانسپورٹ نہیں تھی. اور جب میں اسے کہتی تھی کہ تم چینل والوں کو کہو کیوں کور کرنے آتی ہو، تو وہ کہتی تھی یار وہ سمجھیں گے کہ میں ایکسٹرا ہوں، میں بوجھ ہوں، تو مجھے نکالنا دیں. آپ خوف دیکھیں کہ اگر میں لاہور کے اتنے بڑے چینل میں 23,000 روپے پہ کام کر رہی تھی تو شی واز ورکنگ ود اے چینل جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ
زیادہ پیسے نہیں دیتے ہوں گے تو وہ کتنے ہوں گے؟ 15,000 روپے، 12,000 روپے، 14,000 روپے. اور اس کے 2 بچے تھے, اس کا ہسبینڈ بھی کیمرہ مین تھا جو کہ شادی کی فلمیں بناتا تھا. اس کا سروائیول اس قدر مشکل تھا. اور رپورٹنگ کے علاوہ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا کہ وہ ایک پروگرام بھی کرتی تھی, اور پروگرام کے اس کو کوئی پیسے نہیں ملتے تھے. وہ لفٹ لے کے جاتی تھی 2 دن پہلے, مطلب لانگ مارچ کا تیسرے دن ان کی شہادت ہوئی. 2 دن جو انہوں نے کور کیا, 1 دن GNN سے لفٹ لی ہے, ان کی گاڑی سے لفٹ لی ہے, 1 دن کسی اور چینل کی گاڑی سے لفٹ لیا کہ پلیز مجھے وہاں تک لے جاؤ. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کسی بھی ایونٹ پہ ہوتے تھے تو پوچھتی تھی کس کے پاس گاڑی ہے, کون اس طرف جا رہا ہے, مجھے وہاں پہ ڈراپ کر دو گے. اور ہم بڑی بے خیالی میں, کیونکہ ہم تو قدر ہی نہیں کرتے لوگوں کی, ہمیں ان کی قیمت کا, ان کے ٹیلنٹ کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ان کی زندگی میں, تو ہم کہتے تھے نہیں یار ہم لیٹ ہو رہے ہیں, آفس پہنچنا ہے. تو شی واز آلویز لائک چلو میرا اللہ ہی حافظ ہے. اور واقعی اس کا اللہ ہی حافظ ہوا, کسی نے اس کو سیو نہیں کیا اس وقت. ایسے ہر رپورٹر کی ایسی زندگی ہے, شاید تھوڑی سی مختلف ہو, شاید میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کر لیا, اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں بھی وہی ہوتی, کیونکہ میں یہ کبھی نہیں مان سکتی کہ وہ ٹیلنٹ میں, محنت میں مجھ سے کسی بھی طرح کم تھی. وہ ٹیلنٹ اور محنت میں مجھ سے بہت اوپر تھی. آئی واز فارچونیٹ کہ مجھے کوئی بہتر پلیٹ فارم مل گیا, اور آج میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جو لوگ مجھے اون کرتے ہیں. آپ خیال کریں کہ آپ لفٹ لے کے بغیر کیمرہ مین کے, اپنا موبائل لے کر, کیمرہ مین بھی نہیں ہے تو آپ کسی کے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز یہ میرا کیمرہ پکڑ لیں اور میں مائک سے بولوں گی پلیز آپ دے دیں. آپ سوچیں اگر آپ عمران خان کا انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں, تو سیاستدان تو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے, وہ تو نہیں آپ کو کہیں پر ریٹ کرے گا, وہ تو نہیں آپ کی محنت کو اکنالج کرے گا, وہ تو صرف یہ سوچے گا اس کے پاس تو ریسورسز بھی نہیں ہے, میں کیا اس کو بات کروں. اور وہاں پر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یاسمین راشد اور مسرت جمشید چیمہ کو وہ نیچے کہتی رہی کہ پلیز مجھے اوپر بلا لیں, میں نے ایک شارٹ کرنا ہے. پھر کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 2 نام جو میں نہیں لوں گی چونکہ وہ جنازے میں شریک تھے, ان کو اس نے کہا کہ میں 2 کلومیٹر سے بھاگتی ہوئی آ رہی ہوں, آپ پلیز میرا شارٹ کروا دیں عمران خان سے. تو انہوں نے کہا اچھا 2 کلومیٹر اور بھاگ لو, اور پھر آدھے کلومیٹر پہ وہ ٹائر کے نیچے کچل دی گئی. تو ہم شاید دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہماری زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے, اور وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. اور اتنی دردناک جان کہ اس کی باڈی کو رکھا ہی نہیں گیا. 5:15 بجے واقعہ ہوا ہے, تقریباً 9 بجے اس کی باڈی لاہور پہنچی, اور وہ گئے لینے, اور جیسے ہی باڈی ہینڈ اوور ہوئی ہے تو 1 بجے جنازہ بھی ہو گیا. مطلب 5 گھنٹے میں زندگی تھی بھی. اس نے اس سے پہلے ایک ایز لائف کیا سمی بخاری کے ساتھ, اینڈ شی واز لائک ویری مچ انرجیٹک, لیکن وہ زندگی سے تھک گئی. یہ ہمیں تب سمجھ آئی جب اس کی زندگی نہیں رہی. تو لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں, اسپیشلی آئی ریکویسٹ ٹو آل میڈیا آنرز کہ پلیز ایکنالج ضرور کریں کہ کون کیا کام کر رہا ہے, میرٹ پہ جابس دیں. بہت سارے لوگوں کا ریفرنس نہیں ہوتا, بہت سارے لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. آئی ریممبر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ ہیئر, کیونکہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ جب آپ بہت سکسیزفل ہو جائیں اس کے بعد آپ بتائیں کہ آپ کس اسٹرگل سے گزرے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس وقت بتائیں گے تو آپ پہ لوگ ترس کھائیں گے. یہ انفارچونیٹلی بہت بڑا ٹرینڈ ہے. مجھے یاد ہے کہ میں صرف یہاں پہ یہ کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پلیز ان چہروں کو پہچانیں جو بہت محنت کر رہے ہیں. شاید میرے فادر کا بزنس ختم ہو گیا سارا, اینڈ آئی واز ایلڈر ون, تو مجھے سارا کچھ کرنا تھا, اور میں نے خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں میس کام کروں گی اور میں نے میڈیا میں جانا ہے. آئی واز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ. تو پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا, اور ساتھ ہی میں نے آڈیشن دیا سٹی 42 میں, تو وہاں پر ہو گیا. آج سے پہلے یہ بات کسی کو نہیں پتا, اور بڑا وثوق سے بات کہہ رہی ہوں کہ میں صرف یہ اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ بہت سارے رپورٹر جو آج بھی صدف کی طرح کی زندگی جی رہے ہیں ان کو پہچانیں. تو میرے پاس ایک شوز ہوتے تھے جو میں نے 50 روپے کے خریدے تھے, پلاسٹک کے, اور کنوینس نہیں ہوتی تھی. 2 بجے تک کلاس ہوتی تھی اور 2 سے 10 بجے تک سٹی 42 میں ڈیوٹی ہوتی تھی. تو جب میں بس کے پیچھے بھاگتی تھی دوپہر کو آفس پہنچنے کے لیے, تو میرے پاؤں کے ساتھ وہ پلاسٹک کے ساتھ جوتے چپک جاتے تھے. تو میں آفس جا کے پہلے اس کو اتارتی تھی, ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کرتی تھی, اور پیسے کتنے ملتے تھے؟ 15,000 روپے. اس کے بعد پھر ٹیوشن پڑھاتی تھی تاکہ وہ ساری چیزیں میٹ کر سکوں. ایسی ہزار سینکڑوں کہانی آج بھی یہی حالات ہیں. یہ جو دعا بتانا بڑا ضروری ہے. یہ جو پرسیپشن ہے کہ جو اسکرین پہ دکھ رہا ہے نا وہ بڑا امیر ہے. یعنی ہم میک اپ روم سے اسٹوری شروع کرتے ہیں. بالکل میک اپ روم سے ایک محترمہ ہماری بیٹی یا ایک جینٹل مین تیار ہوا ہے, اس کے بعد اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس نے ٹائی کوٹ لگائی ہوئی, ویل ڈریس ہے. دیکھنے والی آنکھ سمجھ لیے شاہ صاحب کہ وہ بڑا رجا کچھ ہے. ایسے ہی
मेरा ये ख्याल है 80% को सैलरीज नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। अच्छा, उनको कहा क्या जाता है, और वो ये कुर्बानी दे के छोड़ क्यों नहीं देते, ये भी सवाल है। उनको कहा ये जाता है हमें स्क्रीन नहीं दिया। अखबारों में लोग कितने लिख रहे हैं जिनको 1 रुपया नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, उनको कहा जाता है आपको स्पेस नहीं दी हमने, स्पेस का वर्ड। अच्छा, वो जो 20% है उसमें से आटे में नमक है जिनको हम ये देखते हैं जो बड़ा नाम बन गया, आटे में नमक, बिल्कुल ऑन स्क्रीन। यानी उनको अगर लिस्ट बनाई जाए तो 12 बनेंगे, 24 बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन जो दिख रहे हैं वो शायद 250, 400, 500 लोग हैं। उनके क्या हाल है, इस पे कोई बात करने वाला। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि इदारे काम नहीं करते, लेकिन जब तक शाह साहब जैसे इदारे यहाँ पर हैं, जब तक ऐसी फाउंडेशंस हैं, तो ये सदका जारी है कि आज के बाद जो भी रिपोर्टर्स ये ट्रेनिंग देखेंगे तो ऑब्वियसली कम से कम वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके ये तो कर सकेंगे कि अपनी जान बचा सकें और किसी भी जगह पर परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच।